کچھ لوگ وقت کے سانچے میں ڈھل گئے، کچھ چلے کچھ جبرن چلائے گئے، میں جن کو پیش کر رہا ہوں سانچے ان میں بدل گئے۔ آدرنی راحت جی، زوردار تالیوں۔ آپ لوگ کھڑے ہو کے ایک بار سواگت کریں، زوردار کھڑے ہو کے سواگت کریں، بڑے آدر سمان کے ساتھ۔ یہ کہ ہندوستان میں جو لوگ بغیر مقصد کے بے مطلب لگاتار بولتے رہتے ہیں وہ بہت ترقی کرتے ہیں، اور یہ بھی نظر رکھیں کہ کہیں چائے تو نہیں بیچتا ہے۔ بہت صحیح۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی 40-45 برس سے شہر سے میرا رشتہ ہے، لیکن آج میں نے پہلی مرتبہ ایک نئے برہان پور کو دیکھا۔ یہ آپ یقین مانیے گا، آنند صاحب سے بھی ہمارے بڑے اندوری رشتے ہیں، لیکن آج ان کا گھر دیکھ کر بھی جی خوش ہوا کہ اگر تاج محل میں یعنی مقبرے میں اتنا سکون اور اتنی راحتیں، اتنی آسائشیں ہیں تو خدا کی قسم میں آج ہی مرنے کو تیار ہوں۔ ایک ہاسپٹل دکھایا، بہت جی خوش ہوا۔ دنیا بھر کے، کیونکہ میں خود ہی بیمار ہوں تو دنیا بھر کے اسپتال دیکھتا پھرتا ہوں، لیکن جی خوش ہو گیا آپ کا اسپتال دیکھ کر، اور کہ خدا سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہت ترقی کرے، لیکن مریضوں کو راحتیں ملتی رہیں، وہ صحت مند ہو کر یہاں سے روانہ ہوں۔ ایک خاص بات میں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کہنا چاہوں گا کہ میں نے آج آنند صاحب کے یہاں ایک انوکھی چیز یہ دیکھی، ان کا فارم ہاؤس جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بکرا بکریوں رہ رہی ہیں اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب و غریب بات بتائی نعیم، کہ راحت بھائی اس میں پاکستان کی بھی بکرا بکریاں ہیں، افغانستان کی بھی ہیں، ہندوستان کی بھی ہیں، چین کی بھی ہیں، بنگلہ دیش کی بھی ہیں۔ میں نے کہا صاحب انہیں بتائیے جنہیں بتانا چاہیے، ایک ساتھ جانور رہ سکتے ہیں یہاں۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، واہ سر، واہ کیا بات۔ میں آج سچائی سے کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں ایک شام راحت اندوری کے نام کا ایک بینر لگا ہے۔ ایمانداری سے مجھے بھی یہ کام کرتے کرتے 50 برس ہو گئے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اس بینر پر یہ عبارت ہٹا کر اس پر ہونا تھا ایک شام نعیم اختر اور جانی بیراگی کے نام۔ میں ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ہی مکمل اور خوبصورت حصہ بنایا۔ میں کچھ شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ پہلا جو شعر پڑھوں گا یہ مجھے بتائے گا، دشا دے گا، اور یہ بھی مجھے بتا دے گا کہ مجھے آپ کو کتنی دیر شعر سنانا ہے اور کیسے شعر سنانا ہے۔ اجازت ہے آپ کی؟ جی صاحب جی سے جی، اجازت دلوا دیں مجھے۔ کچھ 4 لائنیں پہلے پڑھتا ہوں، ایک قطعہ ہے یہ۔ کچھ مہینے پہلے کیٹریک کا ایک آپریشن میری آنکھ کا ہوا تھا، تو اس میں انفیکشن آیا اور اس میں تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنا کام روکے ہوئے نہیں ہوں۔ اپنا آوارہ سر جھکانے کو، اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں۔ کیا بات، اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز، تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں۔ ڈور اسٹیپس کو کہتے ہیں دہلیز۔ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں، واہ اور پھر کچھ دکھائی دے واہ سر، کہ واہ، نہ دے کام کی چیز۔ کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں۔ سنیں دوستو کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں۔ جانی بھائی سنیے گا، قربان آپ نے کمال کر دیا، بہت اچھی کویتائیں سنائی۔ آگ کے پاس
کبھی موم کو لا کر دیکھوں آگ کے پاس. ذرا سا مجھے معلوم ہے کہ یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ذرا سا تھوڑا سا میں مردانہ قسم کا شاعر ہوں, تو ذرا سا زندہ لوگ مجھے مل جائیں گے تو کوشش کروں گا کہ میں بھی زندہ ہو جاؤں. تالی ماریں. کہہ رہا ہوں کہ آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں, ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں, تھوڑی پیلی ہے. یہاں میرے ایک عزیز ترین ساتھی دوست ہیں کشن رائے صاحب, اگر وہ ہوں تو اس شعر میں شریک ہو جائیں. ہیں کیا؟ ہاں تو شعر میں شریک ہو جائیں. ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں, تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا, ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں. تھوڑی پیلی ہے کہ کچھ دیکھ سکوں یہ دنیا, ہوش اڑ جائیں اگر ہوش میں آ کر دیکھوں, ہوش میں آ کر دیکھوں من کا مندر. اس شعر پر میں خاص طور پر توجہ چاہوں گا. من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے, من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں. کیا بات. من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے, من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے. سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں, تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے. تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, تو کہیں ہو میرے اندر سے, تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے, آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے. یہ تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. واہ کیا بات. آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے, یہ تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے. اگر جس طریقے کی غزل برہانپور میں سنی جاتی ہے یا سنی جاتی رہی ہے, اس کے دو بھی سامعین ہیں, تو ایک شعر پڑھ کے بتاتا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ یہ تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے, صاحب دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. واہ واہ. دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں, یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے. مجھے بھی, میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں, تو ہاں کئی برس تک غزل لکھتا بھی رہا اور غزل یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا, تو میں تھوڑی باتیں سمجھ جاتا ہوں. شرما صاحب تو بھومیکا کا ارتھ میں بھی جانتا ہوں, لیکن اب آپ کے بھروسے رہیں تو ہمارا کاروبار ہی بند ہو جائے ہے نا. تو ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے, کسی کا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا, یہ ہماری آپ سے وعدہ ہے بھی ہے. یہ برائی میرے 2 برس سے ڈاکٹر صاحب, اور بہت ذمہ دار یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 برس جن لوگوں نے پروگرام کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہیں بھی میں شریک کر رہا ہوں. سنیل بھائی خاص طور پر, انہوں نے کئی 20 مرتبہ مجھے محبت سے فون کیے. 2 برس سے یہ ہو رہا ہے ہمارے رائٹرز کو, شاعروں کو, کویوں کو, فلم میکرز کو, کہانی کاروں کو, افسانہ نگاروں کو, تنقید لکھنے والوں کو, کہ
جانی کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ٹویٹس آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ راحت اندوری وہ جو شعر آپ پڑھ رہے ہیں پورے ملک میں، وہ شعر پڑھنا بند کر دیجئے ورنہ آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا، اور یہ ایک نیا شعر جو آپ نے ابھی کہا ہے یہ پڑھنا شروع کر دیجئے پورے دیش میں، اور وہ جو نام آپ لے رہے ہیں بہت دنوں سے وہ نام لینا بھی بند کر دیں ورنہ نقصان ہوگا، اور یہ نئے نام کی لسٹ دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ بولنا شروع کر دیجئے تو بڑا پرابلم ہو گیا۔ لیکن اتنے ذہین لوگ ہیں اس دیش کے کہ ہم جس کا نام نہیں لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ جس کا نام اس نے نہیں لیا ہے اس کا نام کیا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کا نام لینا چاہ رہا ہے۔ بھائی یہ پتہ نہیں، تو ایک شعر سنا رہا ہوں، خدا کرے کہ میرے شعر میں آپ ساتھ دیتے تو مزہ آ جائے۔ یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، یہ برائی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے۔ اس لائن پہ ہی داد ملنا تھی مجھے۔ تاج، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں اور نہ میں سیاسی آدمی ہوں، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے، ایک ملاقات کا نوجوانوں شریک ہونا آپ کے لیے، آپ کے سلیبس کا شعر ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے، ایک ملاقات کا جادو، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں، تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ہے، کیا بات ہے، واہ، ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں۔ کچھ دو چار شعر تازہ پڑھنا کی کوشش کرتا ہوں، تازہ ان معنوں میں ہے کہ یہ اسی دور کے، اسی عہد کے شعر ہیں۔ یہ شعر کا مطلب سن کے بتائیے گا۔ سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے، واہ سر، واہ، واہ سر، سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے۔ ایک دوست، سب پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دشینت کمار کا ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے، میں ان کا شعر تو نہیں سنا رہا ہوں، شعر تو اپنے ہی سناؤں گا، لیکن دیکھیے میں نے وہاں پہنچ کر ایک نیا راستہ اپنے شعر کے لیے بنانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ سنیے۔ کہہ رہا ہوں کہ سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے، صرف آسماں ہی نہیں، آسماں ہی نہیں، ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں، آسماں ہی نہیں، آسماں ہی نہیں، ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں، بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے۔ واہ، کیا بات، آسماں ہی نہیں، ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں، آسماں ہی نہیں، ایک چاند بھی رہتا ہے یہاں، بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے، بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے۔ اور کچھ شعر سنیں۔ بھول کر بھی کبھی پتھر نہ اچھالا جائے، پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں، پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں، پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے، پی کے جو مست ہیں ان سے تو کوئی خوف نہیں، پی کے جو ہوش میں ہیں ان کو سنبھالا جائے۔ دیکھیے صاحب، ایک نئی غزل ہے، یہ بھی اتنی نئی کچھ چیزیں آپ تک آج کل اتنے ذرائع ہو گئے ہیں کہ آج دلی میں بیٹھ کے کوئی غزل کہیں، دوسرے دن آپ اگر
لاس اینجلس چلے گئے اور وہاں پر پڑھنے لگے تو کہہ دیتے ہیں کہ کل رات میں ہم نے سن لی ہے یہ اتنے ذرائع ہو گئے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی کچھ ایسی خاطر میں کر جاؤں کہ 2-4-5 شعر کل میں جب اندور چلا جاؤں تو آپ کہیں کہ ہاں 2-4 شعر بھی راحت اندوری نے سنائے تھے. سنیے دوست جی. ایک شبد بتانا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. ایک شبد ہے وہ عربی میں کن. اسلامک میتھولوجی میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے ہونٹوں پہ, ایشور کے لب پر صرف 2 شبد ہوتے ہیں, ایک تو کن اور ایک فیکن. کن کہتا ہے تو پوری سرشٹی کی, پوری کائنات کی تشکیل ہو جاتی ہے, رچنا ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی فیکن کہتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے, سب لے آ جاتا ہے, قیامت آ جاتی ہے. یہ اسلامک میتھولوجی ہے. اس کن کو پکڑ لیجئے گا, میرے شعر کو پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے گی. زندگی کو ساز, سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. ایک ساتھ چاہوں گا, برہانپور میں پڑھا ہوں, اس بات کا لحاظ ہے مجھے, برہانپور میں شعر کی حفاظت ہوتی ہے. کہتا ہوں کہ زندگی کو ساز, سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا؟ زندگی کو ساز, سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. صاحب زندگی کو ساز, سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا؟ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں, نیترہین. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں. تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں. تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. دیکھنا, پھر آپ کی ذمہ داری ہے, دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. کیا بات, کیا بات. میں بہت کم کہتا ہوں یہ بات کہ آپ نے داد نہیں دی اور شعر نہیں, لیکن سچائی ہے کہ شعر اچھا تھا. یہ دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. پھر برہانپور کی باری آ رہی ہے, شعر سن کے بتائیں گے. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. کیا بات. ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. اس کو ہر ایک روگ, شکریہ, سلام کرتا ہوں برہانپور. اس کو ہر ایک روگ کا نسخہ زبانی یاد ہے. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. پھر نوجوانوں کے لیے ایک شعر پڑھ کے آپ لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اس نے ناخن کہہ دیا, گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے. میں جب بھی یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے, تو آپ کو معلوم ہے میں کس لیے کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ جاگ جائیں. کہہ رہا ہوں کہ اس نے ناخن کہہ دیا, اس نے ناخن کہہ دیا. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا. واہ, کیا بات, واہ. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے
کھٹے میٹھے ذائقے، میں نے اس کی سانولی رنگت کو عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. یہ مجھے بتایا گیا کہ 11 بجے ہمیں ختم کرنا چاہیے ہے، اور گھڑی پر ہم نے چونکہ ہار پہنایا تھا، وہی مہمان خصوصی ہیں تھے اپنے گھڑی والے، تو میرا وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ دو غزلوں ارے کے. سر، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ پھر آپ مہمان خصوصی گھڑی کو نہ بنائیں. مزہ آئے. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی کافی. ہوں. واہ، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں بس شرط یہی ہے دوستو کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے. غزل والو، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. واہ واہ واہ، کیا صرف بات. ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں، صرف ایک بار میری نیند کا یہ جال کٹے، جاگ جاؤں. جاگ جاؤں تو جگانے کے لیے کافی ہوں. اور میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. کیا بات ہے، کیا ہر بات. حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. سنے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کیا کافی. بات ہے سر، واہ واہ ایک سر، اخبار ہوں، واہ. ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. ایک ہلکی پھلکی غزل سنا کر پھر اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اچھا، میری پسند سے 2-3 شعر سن لیجیے. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ بس اجازت دیجیے گا، یہ وہ جانی سے گیا میں اس نے بھی صاحب کوئی 2.5-3 گھنٹے نکال دیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کمال ہو گیا ہے. بہت ہی بڑی بات ہے. بہت بڑا پیار ہے، میرے بڑا لاڈلا ہے میرا، بہت پیار کرتا ہوں اس کو. یہ غزل میں سنا رہا ہوں دوستو، یہ اس میں تغزل پر بیس کرتی ہے. تغزل جس غزل میں عورت کا ذکر کیا جائے، عشق کا ذکر کیا جائے، محبتوں کا ذکر کیا جائے، بالکل سڑک والا عشق ہے، تو اسے تغزل کہتے ہیں. ہمارا تغزل کے سلسلے میں ہاتھ بہت تنگ رہا، لیکن صاحب عمر لے لی، ہار نہیں مانے، یہ لگے رہے. اور یہ بات آنند صاحب جانتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میری بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بھی کہتی تھی کہ ہاں آپ لگے رہیے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ لکھتے. سنیں مزہ لیں اس غزل کو، اچھی طریقے سے سنیں. کہتا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے، جیسا جتنے اچھے سے سنیں گے اتنے اچھے سے سناؤں گا. کہہ رہا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے، سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے، جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. واہ، سلا چکی تھی یہ دنیا کھنک کھنک کے مجھے، جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. یہ شعر میں آپ کی خاص طور پہ نظر کرتا ہوں آنند صاحب، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس شہر میں. ایک علاج میرا بھی فرما دیں تو مزہ آ جائے.
جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے، کوئی بتائے. درجنوں ڈاکٹروں سے ملاقات میری آج کروائی آپ نے، لیکن کوئی بتا نہیں پایا. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے، جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے، کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے سر کوئی واہ، بتائے کہ میں تالیاں اس کا کیا علاج کروں. سر واہ کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. واہ. کوئی بتائے. بہت شکریہ صاحب. میرا جو روگ ہے اس کے کافی لوگ ہیں یہاں پر. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے. صاحب تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے، تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے، تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. واہ کیا بات. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں. یہ شعر اس غزل کا مزیدار ہے. شعر کی وجہ سے یہ میں نے 3 شعر کی آپ کو بلا وجہ زحمت دی، لیکن مزہ لیں اس شعر کا. ایک شعر مزہ لے لے گا تو میری بھی زندگی میں مزہ آ جائے. سنے بھائی. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں. ایک جانی نے کہا تھا کہ آپ سنیے گا، کون نشا یا کوئی دونوں آپ دونوں ہی سنیے. کہا ہے کہ بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں، بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کم ظرف نے چھلک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں. واہ سر واہ. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. ایک آدھ کی غزل کی اور اجازت ہے آپ کو؟ ارے سر ارے. یہ 3-4 شعر ہیں غزل کے. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ بھومکا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں دوستوں کہ جہاں جہاں پر بھی دھرم ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں ادھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں دوستی ہے وہاں بھی کتاب ہے، اور جہاں دشمنی ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب ہے. جہاں جنگ ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے. جہاں امن ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی کتاب. دیکھیں بھائی، یہی سوچ مجھے ایک غزل کا ایک مطلب دے کر جا رہی ہے، اور وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہا ہے کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالت اگیانتا. کہتا ہوں کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. کیا بات ہے سر واہ. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب یہ والا جو وہ ہے نا اس غزل میں، یہ دوسرا ہے. وہ پہلے جو تھی 2-3 بار وہ بولا تو وہ الگ تھا. تو یہ کچھ دوسرا والا وہ ہے، تو اس تک پہنچیے گا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا
वाह सर वो वाह, भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ, वो भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वाह क्या बात, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया। एक शेर में सुना रहा हूं और उसकी मैं वापसी आंखों से भी देखना चाहता हूं। मैंने बता दिया कि आंखों से दिखता है मुझे सब कुछ, मैं काम की चीज देख लेता हूं, तो आंखों से भी देखना चाहता हूं और आपकी आवाज से भी मैं शेर की वापसी चाहता हूं। इस बुरहानपुर में मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, मेरे वो साथी यहाँ पर इस महफिल में जो मौजूद हैं जिनकी मदर टंग उर्दू नहीं है, उर्दू नोइंग नहीं है, तो एक लफ्ज़ के माने बताना चाहता हूँ। हालांकि बदतमीज़ी है ये, आप सब समझदार हैं, लेकिन मेरा शेर बर्बाद ना हो इसलिए बताता हूँ। एक लफ्ज़ इसमें आ रहा है कासा। कासा कहते हैं भिक्षा पात्र को, फ़कीर के हाथ में जो भीख मांगने का बर्तन होता है उसे कहते हैं कासा। अब आप शेर के साथ सफ़र कर पाएंगे और मुझे यकीन है कि मेरा शेर मेरे पास वापस आएगा। कहता हूँ कि खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहाँ, मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया, मैं जिस ज़मीन पे ठोकर लगा के लौट आया, साहब वो अब ये वो फिर बदल गया है। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, क्या बात है, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। अरे वाह सर वाह, वाह सर मैं उसके वाह, वाह सर, चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह सर वाह, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। एक गजल मुझसे साहब देखिए, आमतौर पर फरमाइशें मुझसे नहीं की जाती और मैं फरमाइशें पूरी करता भी नहीं हूँ। आप शरीफ लोग बैठे हैं तो मैं हैं, बैठिए 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 बैठिए, अभी नहीं सुना दूंगा, कोई तकल्लुफ़ नहीं। मैं ये कह रहा था कि शरफा यहाँ पर बुरहानपुर के बैठे हुए हैं, तो मैं दो एक आवाज़ आ गई, मुझे अच्छा लगा कि मुझसे भी फरमाइश हो रही वैसे, लेकिन मैं आपको बताना का चाहूँगा और ये कहकर जाना चाहूँगा कि मर्दों से फरमाइश नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चलिए, ये दो हमारी इतनी अच्छी प्यारी बेटियां ही हमारी तो बच्चियां हैं, दोनों बहुत अच्छी आई थी, अच्छा गीत सुनाए, बहुत अच्छा मुक्तक सुनाए। जब तक सीटी नहीं बज रही थी सीटी अब बजी जब मैं माइक पर हूँ, ये अफसोसनाक है। बहरहाल एक छोटी सी गज़ल आपके सामने और पेश कर रहा हूँ, और ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, इंसिडेंट, घटना, ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं किसी को अब मैं ये नहीं कहूँगा आप सुनिए या आप सुनिए, जिसको सुनना चाहिए वो सुने। ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। क्या बात है, क्या बात है साहब, ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, क्या सर वाह, ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए। जाहिर है कि ये शेर ना तो नईम को मैं नजर कर सकता हूँ, ना जानी बैरागी को, ना शर्मा जी को।
جس کا شعر ہوگا وہاں تک ضرور جائے گا. یہ سانحہ تو کسی دن گزرنے والا تھا, میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. میرا نصیب میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ میں تیری مانگ میں سندور بھرنے والا. واہ صاحب ہو محبت, ابھی کسی نے یاد بھی دلایا تھا کہ پھاگن آنے والا ہے, اچھا موسم ہوتا ہے, کھل کے بولنے کو جی چاہتا ہے. کبھی کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں اس بڑھاپے میں, یہ سب موقع کمی آتے ہیں. سنیں کہ ہو محبت, بیراگی جی سنیے گا, ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. ہو محبت, جان بوجھ کے وہ سنا رہا ہوں کہ جو آپ یہ یوٹیوب پر اور اس پر کم ملتے ہیں, یہ ذرا شریف لوگوں کے شعر ہیں. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے, ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے. یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے یہ گھر جیسی ہے. کیا بات, اس سے کچھ زیادہ اچھا تھا یہ, اس سے جتنی آپ نے جیسا سنا اس سے کچھ ذرا سا زیادہ, بس اتنا ہی تھا. ہو محبت تو محبت کی نظر جیسی ہے, یہ جو بکھری ہوئی دنیا ہے یہ گھر جیسی ہے. صاحب اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ, اس کے بارے میں سنا کرتا تھا, میں نے چکر اسے دیکھا وہ شکر جیسی ہے. اس کے بارے میں سنا کرتا تھا نمکین ہے وہ, میں نے چکر اسے دیکھا وہ شکر جیسی ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی, اچھی غزل ہے, ہم نے خود اپنی رہنمائی, جس پر کم داد ملے آپ خود سمجھنا کہ یہ شاعری اچھی ہے, یہ سمجھ لینا. جس پر آپ ہنگامہ کریں گے سب سمجھ جانا کہ یہ تیسرے درجے کا ہے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. سمجھ گئے, ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم. یہ پوڈیم کھڑا ہے, اس کے سہارے میں کھڑا ہوں, جن پیروں پر کھڑا ہو کر آپ کو شعر سنا رہا ہوں یہ میں اپنے پیروں پر نہیں بلکہ آپ کی محبتوں کی بیساکھیوں پر کھڑا ہوا. شعر سنیے گا. اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مزہ آیا تو پھر آپ جانے, آپ کا کام جانے. ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی, اور شہرت ہوئی خدائی کی. آسماں چومتا ہے میرے قدم, داد دیجئے شکستہ پائی کی. کیا بات, آسماں چومتا ہے میرے قدم, آسماں چومتا ہے میرے قدم. داد دیجئے شکستہ پائی کی. میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے, میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے, میں نے دنیا سے مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی. مجھ سے دنیا نے, میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی. ایک بہت ہی مزیدار شعر ہے اور میں خود اکثر اس شعر کو, میرا ہی شعر ہے لیکن اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یار کیا آیا, کہاں سے آیا, کیسے آیا, کیوں آیا, لیکن آیا. یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر زیادہ مجبور کرے گا, سننے پر کم. میرے جانے کے بعد بھی آپ کو آزادی ہے کہ 2 دن 4 دن, ہفتہ بھر, 10 دن, 15 دن سوچنا کہ یار اس کو سنایا کیا تھا اور کس چیز کو پینٹ کیا ہے اس نے, راحت اندوری نے. مزہ لیجیے گا. کہا ہے کہ مجھ سے دنیا نے, میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی, سینکڑوں بار بے وفائی کی. میرے کمرے میں دعوت ہے فکر کی, سوچئے گا. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے
میرے کمرے میں دو پرندوں نے میرے کمرے میں دو پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. اوہ میرے کمرے میں دو پرندوں نے, سوچتے رہیے گا, میرے کمرے میں دو پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. یہ غزل صاحب میں گھر سے جب بھی نکلتا ہوں تو سوچ کے نکلتا ہوں کہ یہ غزل مجھے اب کہیں سنانا نہیں ہے. 30-35 سال پہلے غزل کہی تھی ڈاکٹر صاحب, اور سنائی بھی پورے ملک میں, پورے دیش میں, پوری دنیا میں, جہاں جہاں گئے وہاں سنائی, اور بھول بھال بھی گئے, چھوڑ چھاڑ بھی دی, غزل بھی ختم ہو گئی. پچھلے کچھ 3 برس سے وہ پھر سے ہندوستان کی زمین سے اگ آئی, اور جہاں جاتے ہیں وہاں لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب وہ سنائیے. تو مجھے نہیں معلوم کہ 30 سال پہلے کے دیش کے حالات اور آج کے حالات ایک جیسے کہاں کیا مل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ سن لیں. ایک اس میں ایک آدھ ضروری شعر کے لیے مجھے سنانا پڑ رہا ہے, آپ شرکت کر لیں سب تو اچھا لگے گا مجھے. اگر سب سنیں گے تو اچھا لگے گا. صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. صاحب لگے گی آگ, نظر بس سے بچائے رکھے اس شہر کو, آپ کے برہان پور کو خدا. کہہ رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. سنیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے شرما صاحب بیٹھے ہیں, چوکسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے. کبھی سمیلن کا نام لکھا ہوا ہے, کبھی سمیلن ہے, یہ ہاتھ سے کبھی سمیلن, اور اس میں یہ اردو کا فقیر ایک مسلمان شعر سنا رہا ہے. ان لوگوں کو لا کے بتائیے کہ اصل ہندوستان یہ ہے جو آج برہان پور میں ہے. یہی اصل ہندوستان ہے, یہی اصل ہندوستان. یہاں نہ کسی ذات دیکھنا ہے تو آ کر یہاں دیکھیں کہ ہندوستان کسے کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, کیا بات. ہمارا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کیا بات. جس طریقے سے رمیش شرما, ہمارے شرما صاحب یہ سنچالن کر رہے ہیں کوی سمیلن کا یا مشاعرے کا, ایسی ہندی کے ہمارے بڑے پیارے متر ہیں, بڑے بڑے رائٹر ہیں, اشوک چکردھر, تو وہ سنچالن کر رہے ہیں. تو میں نے یہی سوچا کہ یار یہ کوئی کسی لفظ کے معنی اگر نہیں سمجھ میں آئیں گے تو شعر مر جائے گا. میں نے کہا یار اشوک ذرا سے یہ بتائیے بھائی کہ یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے. تو اشے وہ پروفیسر ہیں جامعہ میں, انہوں نے ایک پیشانی پر انگلی پھیری اور کہا کہ راحت بھائی صاحب مسند کو ہندی میں کہیں گے ستدھیش. تو میں نے کہا پھر چھوڑیے, وہ تو وہی ٹھیک ہے, پہلے والی ٹھیک ہے. تو میں وہ شعر سنا رہا ہوں, اب آپ سب سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی. واہ کیا بات, واہ بڑھیا. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور یہی اخبار والوں نے اور میڈیا والوں نے اس شعر کو, جو شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں کچھ کہنا بھی چاہوں گا, اس شعر کو افسوس ہے, مجھے دکھ ہے اور دکھ کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں کہ اس شعر کو
مسلمان کا شعر بنا دیا یا ہندو کا شعر بنا دیا. یہ نہ ہندو کا شعر ہے نہ مسلمان کا شعر ہے، بلکہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مٹی کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہے. وہ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن پر جان دینے کے لیے سینہ تانے میں کھڑا ہو ہر وقت. وہ شعر یہ ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. واہ سر واہ. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ایک بات اور سنا دوں دوستو، اس سے کہ پہلے شعر مکمل کروں. ایک ویڈیو وائرل ہوا پچھلے 2 مہینے پہلے، وہ پورے دیش میں گیا، لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی مجھ سے. کوئی پتہ نہیں کیسے آدمی تھے، کیا کہوں، لیڈر کہوں یا کچھ اور کہوں یا کچھ اور کہوں. وہ کہتے تھے کہ ہندی کا، اردو کا ایک کوی ہے، اس کا نام ہے راحت اندوری، اور وہ جہادی ہے. تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یار میں 70 برس کا ہو گیا اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ جہادی ہوں. میں پریشان ہو گیا، سوچتا رہا کہ ہوں کہ نہیں، ہوں کہ نہیں، لیکن صاحب کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. ساری رات جاگتا رہا. سویرے اذان کی صدا آئی تو میں نے ادھر ہی لو لگائی کہ تو ہی کچھ اشارہ کر. مجھے کچھ ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھ سے بات کر رہی ہے کہ یار راحت میاں، تم جہادی تو نہیں ہو لیکن یار کچھ الگ ہو سب سے. تو مجھے یہ 2 لائنیں ہی کافی بہت پھیلی ہوئی دکھائی دی کہ تم کچھ الگ ہو. تو میں نے ایک شعر لکھ لیا. واپس آ جاؤں گا جہاں تھا. یہ شعر پہلے آپ سن لیں، واپسی کا وقت ہے میری. کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. نعیم اختر، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شہر میں ہوں اس وقت. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. چوکسی صاحب، میں جب مر جاؤں تو، سنیل بھائی کہاں بیٹھے ہیں، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. واہ سر واہ، بدائی سر واہ. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. زندہ باد سر. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں نے شعر کہا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی، یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ. واہ.